جب سے چیف جسٹس بنا ہوں ہائی کورٹ کے ایک بھی جج نے کام میں مداخلت کی شکایت نہیں کی. عدلیہ میں مداخلت کے واقعات میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب. کہا یاد دہانی کرا دوں کہ کام میں مداخلت قابل قبول نہیں. اسمگلنگ کا خاتمہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا. فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر اسمگلنگ کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر ہمیں پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی شہید حسنین علی ترمذی کے اہل خانہ سے ملاقات. شہید کے بچوں اور بیوہ کے لیے گھر کیش ایوارڈ کا اعلان. اور چوتھا ٹی20 پاکستان کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری. میچ کے لیے قومی ٹیم میں 4 تبدیلیاں. رضوان اور عرفان خان انجرڈ. نسیم اور شاہین بھی آرام کر رہے ہیں. محمد عامر، فخر زمان خان اور عماد وسیم کی ٹیم میں واپسی. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں میں سرغنہ سہیل عرف عظمتو شامل. حاجی گل عرف زرقاوی بھی مارا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا. تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے. جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں وہاں پہ کمپنسیشن پالیسی کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے. جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران شہید ہوتے ہیں مختلف آپریشنز میں وہاں پہ بھی یہ کمپنسیشن پالیسی جو ہے وہ ان پلیس ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت متحرک ہے. آئے دن ملک میں پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اپوزیشن لیڈر ہماری بات سننے کا حوصلہ رکھیں. ان کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا عمل روکا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اتحادی افواج کے انخلا کے وقت دہشت گردوں نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا. وزیر اطلاعات کے ریمارکس پر سنی اتحاد کونسل کا احتجاج. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا مذاکرات کی بات ہوئی تو سب کے سامنے ہے. یہاں غلط بیانی ہو رہی ہے. ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے وہ ملک بگڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں, مظلوم کی داد رسی کریں اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہن لی. لیڈی کانسٹیبل کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وردی پہن کر آئیں. پاس آؤٹ ہونے والوں کا حوصلہ بڑھایا. خطاب میں کہا میرے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں. کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو دل پر پتھر رکھ کر کرتی ہوں. آپ کے دل میں ظالم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. مظلوم کی داد رسی کریں, ظالم کو انجام تک پہنچائیں. مجھے آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچنا پڑا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے منصب پر ہوں کہ میرا باپ وزیر اعظم تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے تو کوئی ایئر فورس یونیفارم میں کوئی فوجی یونیفارم میں. آج ماشاءاللہ پولیس یونیفارم میں آگئے جناب پریڈ لینے کے لیے. چیف منسٹر صاحب سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ہم لوگ کیا مذاق بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ شوق پورا کرنے کے لیے بچے مختلف یونیفارم پہنتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس یونیفارم پہن کر آ گئی. یہ کیا مذاق ہے؟ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں. مریم نواز نے یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت وقار میں اضافہ کیا. مریم نواز کو گالم گلوچ بریگیڈ کی کردار کشی مہم سے فرق نہیں پڑتا. اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے تحت اس لا کو ہم بناتے ہیں, ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے. فیصل وابدہ نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا. اپنے پہلے خطاب میں کہا جو کچھ ایوان میں ہوتا رہا ہے اب نہیں ہونے دیں گے. قانون بنائیں گے تو عمل بھی کرائیں گے. ہم قانون کی تشریح کریں گے اور کروائیں گے. بھٹو کو پھانسی دینے والے کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ ریکوٹیک کیس میں اربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھریں گے؟ نسلا ٹاور کے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا کیا؟ آج ایوان میں پہلا دن ہے, کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا.
یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب والے بیان پر میری سرزنش ہوئی، شیر افضل مروت نے بتایا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا بیان بے موقع دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر بانی کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کو میرے نام پر کوئی اعتراض نہیں، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا۔ علی امین گنڈا پور پر اعتراضات کی خبریں غلط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بول دیا ہے کہ کارکنوں کی رہائی تک مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بیان بازی سے روک دیا۔ کہا ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی نہ کی جائے۔ عدلیہ، پاک فوج اور آرمی چیف سے متعلق بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ میڈیا ریاستی اداروں اور آفیشلز کو ٹارگٹ کرنے والوں کے بیان نشر کرنے سے گریز کرے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائن کے حوالے سے کتابچہ عدالت میں پیش کیا۔ کہا سائفر ایک قابل احتساب کلاسیفائڈ دستاویز ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر سائفر کاپی واپس نہ کرنے کا چارج ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کاپی واپس نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی۔ کہتے ہیں پوری قوم سیاسی بحران کا شکار ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کا نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی موجودہ مسلط کردہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جیکب آباد میں سرکی قبیلے کے 2 افراد کے اغوا کو 24 گھنٹے گزر گئے۔ پولیس تاحال مغویوں کو بازیاب نہ کرا سکی۔ لواحقین کا دوسرے روز بھی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ پر دھرنا، ٹریفک معطل۔ پولیس کا کرم پور کے کچے میں دونوں افراد کی بازیابی کے لیے گرینڈ آپریشن۔ پاکستان میں دراندازی کرنے والے افغان دہشت گرد کے انکشافات۔ گرفتار افغان دہشت گرد حبیب اللہ نے اعترافی بیان میں کہا پشین حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ حملے کے لیے ہمارے 2 لوگوں کو راکٹ، گرنیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا۔ افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے، میں زخمی ہوا۔ گرفتاری کے بعد احساس ہوا ہمیں حملے کے لیے ورغلایا گیا، جو بڑی غلطی تھی۔ کراچی نارتھ ناظم آباد میں جنرل سٹور پر فائرنگ سے بزرگ شہری کی موت کی تحقیقات۔ پولیس کا کہنا ہے شہری غلام محمد منشیات فروش طاعتی خان کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ مقتول نے منشیات فروشوں کو دکان کے پاس منشیات استعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ مقتول کے اہل خانہ کے بیان پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جائے گی۔ آئی جی سندھ کی ہدایت پر کراچی رینج میں تعینات 34 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن، ایس ایچ او عوامی کالونی اور ایس ایچ او مدینہ کالونی سمیت متعدد اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی شامل ہیں۔ ہیڈ کوارٹر ساؤتھ زون بی کمپنی بھیج دیا گیا۔ آئی جی آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل کیے گئے افسران اور اہلکاروں کے طرز عمل کی انکوائری زیر التواء ہے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے جاری، رفح میں بمباری سے 5 فلسطینی شہید۔ غزہ کے اسپتالوں میں اجتماعی قبروں کا معاملہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے قبروں سے 324 لاشیں ملی، صرف چند شناخت کے قابل تھیں، کچھ کے عذاب ہی نہیں تھے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا اجتماعی قبروں پر آزاد تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکہ نے اسرائیل سے جواب مانگ لیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔
امریکہ کی یونیورسٹیز میں اسرائیل مخالف مظاہرے، کولمبیا کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی طلبہ نے خیمے لگا لیے۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں احتجاج، فاکس نیوز کے کیمرہ مین سمیت 34 افراد گرفتار۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں نعرے، طلبہ کی پولیس سے جھڑپ بھی ہو گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے 108 طلبہ جمعرات سے پولیس کی حراست میں ہیں۔ اسپیکر ایوان نمائندگان کا کولمبیا یونیورسٹی کے صدر سے استعفے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی امریکی طلبہ کے احتجاج سے خوفزدہ ہو گئے۔ ٹرمپ کو مقدمات سے استثناء ملے گا یا نہیں؟ آج سابق صدر کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ واشنگٹن میں سپریم کورٹ الیکشن فراڈ کیس میں ٹرمپ کی درخواست سنے گی۔ سابق صدر کا کورٹ میں پیش ہونے کا امکان۔ نیو یارک کی عدالت میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرمنل ٹرائل کی سماعت بھی جاری۔ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج بدلنے اور فراڈ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ملاقات۔ آئندہ برس نیوزی لینڈ میں کرکٹ سیریز پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے میچ کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی پاکستان پہنچ گئی۔ PCB حکام نے ٹرافی اور ICC وفد کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ٹرافی کی شکر پڑیا پاکستان مونومنٹ کے مقام پر رونمائی ہوئی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف مایوس کن کارکردگی، چیئرمین PCB نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا۔ فوری طور پر 7 رکنی نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل۔